میئر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ اگر عوام کو بااختیار نہ بنایا گیا تو عوام کراچی کی سڑکوں پر آئیں گے۔ پاکستان سے جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ ایم کیو ایم پاکستان کا کورنگی عیدگاہ گراؤنڈ میں کامیاب پاور شو جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی بولے، اگر آئین میں ترمیم نہیں کی گئی تو حکمرانوں کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ پاکستان کا اقتدار اب کراچی کی سڑکوں سے چلے گا۔ اقتدار کو اور حکمران کو اگر اس نے اقتدار کو پاکستان کے عوام کے حوالے نہیں کیا تو پاکستان کا اقتدار کراچی کی سڑکوں پہ چلے گا۔ اس موقع پر سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ صوبائی خود مختاری کا ڈرامہ فلاپ ہو چکا۔ ایم کیو ایم وزیر اعلیٰ ہاؤس اور وزیر اعظم ہاؤس سے اختیار نکال کر گلیوں میں لانا چاہتی ہے۔ اب ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے، اب ایم کیو ایم وزیر اعظم ہاؤس سے اور وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اقتدار نکال کر پاکستان کی گلیوں میں لے کر آنا چاہتی ہے۔ اب ایم کیو ایم چند سو لوگوں کو اور 5 لوگ جو کہ 4 وزراء اعلیٰ ہیں اور 1 وزیر اعظم ہے، اس سے اقتدار ان کے گھروں سے نکال کر، ان کے محلوں سے نکال کر ہم پاکستان کی گلیوں میں لے کر آنا چاہتے ہیں۔ جلسے سے خطاب میں سینئر ڈپٹی کنوینر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ شہر میں مضبوط اور مؤثر بلدیاتی نظام ہمارا انتخابی نعرہ ہے۔ 8 فروری کو آسمان پر صرف اور صرف پتنگ ہوگی۔ 8 فروری کو فیصلہ ہو جائے گا اور آسمان پر صرف پتنگ ہی پتنگ ہوگی۔ 7ویں مردم شماری میں 73 لاکھ آبادی کو بازیاب کروانے کا دعویٰ کرتے ہوئے ایم کیو ایم رہنماؤں کا کہنا تھا کہ عام انتخابات میں کراچی کی تمام نشستوں پر کامیابی حاصل کر کے اس شہر سے محرومیوں کا خاتمہ کریں گے۔ جلسے کے اختتام پر آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ کیمرامین جہانزیب علی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ عوام کو ووٹ کے ذریعے نمائندے منتخب کرنے دیں۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر نثار کھوڑو نے خبردار کر دیا، کہا الیکشن کے بجائے سلیکشن ہوئی تو افسوس ہوگا۔ جاوید اقبال کی رپورٹ۔ نیشنل کوچنگ سینٹر میں سٹی 21 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے پی پی سینیٹر نثار کھوڑو نے کہا کہ پیپلز پارٹی صحت مند سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرتی رہے گی۔ جو بھی سوسائٹی میں نیگیٹو چیزیں ہو رہی ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ صحت مند کھیل ہو، کمپٹیشن کا ایک اسپرٹ پیدا ہوتا ہے، ان کی فزیکل فٹنس ہو جاتی ہے، ان کو کچھ اور سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو کا کہنا ہے کہ دوبارہ الیکشن کے بجائے سلیکشن ہوا تو افسوس ہوگا۔ عوام کو ووٹ کے ذریعے نمائندے منتخب کرنے دیے جائیں۔ ہمیں افسوس ہوگا اگر پھر سے سلیکشن ہوگی۔ آرام سے لوگوں کو ووٹ دینے دیں، جس کی مرضی ہے اس کو ووٹ دیں، کیونکہ یہ الیکشن ملک کے لیے ہوتا ہے، کسی خاص پارٹی کے لیے نہیں ہوتا۔ اور اسی ملک نے آئین دیا ہے، جمہوریت دی ہے، سسٹم دیا ہے جس میں قائم رہنا ہمارے لیے اشد ضرورت ہے۔ اس موقع پر نثار کھوڑو نے ایتھلیٹس چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی پیش کرنے والے کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ کیمرامین احسن امین کے ساتھ جاوید اقبال، سٹی 21۔ کراچی میں ایڈونچر کے شوقین افراد کے لیے اچھی خبر، میئر کراچی نے سفاری پارک میں زپ لائن کا افتتاح کر دیا۔ مرتضی وہاب نے زپ لائن کی خود بھی سواری کی۔ شہریوں کو معیاری تفریح کے مواقع فراہم کرنے کا عزم، سفاری پارک میں گھڑ سواری کی سہولت دینے اور ایڈونچر پارک جلد بحال کرنے کا اعلان۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ زپ لائن کو دوبارہ فعال کرنے پر خوشی ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو کے ویژن کے مطابق شہر کی رونقیں بحال کر رہے ہیں۔ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن تھا کہ ہمیں کراچی کی رونقوں کو بحال کرنا ہے، کراچی کی پبلک سپیسز کو بحال کرنا ہے، آج اس سلسلے کی ایک اور کڑی ہے جب ہم لوگ سب یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اس مقصد کے ساتھ کہ شہر کی رونقوں کو بحال کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کی بلدیہ عظمیٰ کراچی نے ٹرانسفارم کر دیا اور ایک بہترین بین الاقوامی سٹینڈرڈز پر بنائی گئی زپ لائن فیسلٹی کو کراچی والوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ آر جے مال کی تحقیقات کے دوران درج ہونے والے مقدمے سے متعلق میئر کراچی کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے بلدیاتی اداروں کی کوئی عزت و توقیر نہیں رہی۔
کنٹونمنٹ بورڈ فیصل کا علاقہ ہونے کے باوجود KMC کے فائر فائٹرز نے آگ بجھائی. زخمی شہری کو ریسکیو 1122 کی ایمبولینس سے نکال کر چھیپا کا اپنی ایمبولینس میں منتقل کرنا افسوسناک ہے. کل بھی جب آگ لگی تو آگ بجھانے کے لیے کنٹونمنٹ بورڈ فیصل کا عملہ نہیں آیا تھا, کسی اور ادارے کا عملہ نہیں آیا تھا. KMC فائر ڈپارٹمنٹ کے جو فائر آفیسرز تھے, اہلکار تھے, وہ وہاں موجود تھے. ہماری 1122 کی جو ایمبولینس سروس ہے سندھ حکومت کی, جس میں KMC ان کے ساتھ ہے, وہ وہاں پر موجود تھی. بدقسمتی کے ساتھ کام بھی ہم لوگ کرتے ہیں اور برائی بھی, تنقید بھی ہمارے اوپر ہی ہوتی ہے. MQM کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ MQM 2 ماہ بعد اپنا لیڈر بدل دے. 18ویں ترمیم میں خواہش مند جماعتیں ضرور بتائیں اس میں کیا خرابی ہے. کیمرامین شکیل احمد کے ساتھ شعیب مختار, City 21. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ کراچی سمیت پورے سندھ سے پولیو کے خاتمے کا مشن. آج سے شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم کی تیاریاں مکمل. کمشنر کراچی سلیم راجپوت کی زیر صدارت جائزہ اجلاس. مہم ایک ہفتہ جاری رہے گی. 5 سال تک کے 25,85,000 بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے. 11,000 سے زائد پولیو ورکرز فرائض انجام دیں گے. کمشنر کراچی کا پولیو کے خاتمے تک مہم جاری رکھنے کا عزم. 41,000 طلبہ کا مستقبل ایک بار پھر خطرے میں پڑ گیا. داؤ یونیورسٹی کے زیر نگرانی ہونے والا MD کیٹ کا پیپر ایک مرتبہ پھر لیک ہونے کا انکشاف. سوشل میڈیا پر 12 لاکھ روپے میں پیپر فروخت ہونے کا انکشاف. پیپر آؤٹ کرنے سے متعلق مبینہ آڈیو ریکارڈنگز City 21 کو موصول ہو گئیں. آڈیو اور چیٹ میں پیپر حاصل کرنے کے لیے بھاؤ تاؤ کیا گیا. ذرائع کے مطابق حیدرآباد, سکھر, لاڑکانہ, جیکب آباد میں پیپر 12 گھنٹے پہلے لیک کر دیا گیا. پہلے بھی پیپر لیک ہوا تھا. سپریم کورٹ کے حکم پر دوبارہ ٹیسٹ لیا گیا تھا. ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن نے مویشیوں کے اغوا, برائے تاوان اور ڈکیتی کے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے ایکشن لیں. ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن کے صدر شاکر گجر نے کہا کہ باڑوں میں موجود گوالوں سمیت دیگر لیبر کی رجسٹریشن کا کام فوری طور پر شروع کیا جائے. بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے گوالوں کی رجسٹریشن کرائیں, کیونکہ ملک بھر سے کرمنلز آتے ہیں اور یہ باڑے ان کی مضبوط پناہ گاہیں ہوتی ہیں, اور انہیں یقینی طور پہ ہمارے کسان بھائی انہیں شیلٹر دیتے ہیں. جب ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے جاتے ہیں, ان کی رجسٹریشن کے لیے جاتے ہیں, تو ہماری حوصلہ شکنی ہوتی ہے. تو میں آپ سے اپیل کروں گا کہ فوری طور پہ گوالوں کی رجسٹریشن کا معاملہ شروع کیا جائے تاکہ یہاں پہ کرائم کم ہو سکے. 5واں ادب فیسٹیول پاکستان اختتام پذیر ہو گیا. میلے میں شرکاء کو لاتعداد ادبی سرگرمیوں کے پلیٹ فارم بارے فراہم کیا گیا, جس کے ذریعے کتابوں کی رونمائی, روشن خیال مباحثے, فنون لطیفہ سے متعلق سیشنز کے ذریعے حقیقی اظہار خیال کا موقع ملا. ہمنا نثار کی رپورٹ. ہیبٹ سٹی میں منعقدہ ادبی میلے کے دوسرے اور آخری روز ادبی اور فکری مباحثوں کا سلسلہ دراز رہا. دن کا آغاز سرمد علی نے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز بلوچ سے کیا. اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی حقیقت, ہیومن سائنس ایجوکیشن آن دی اینٹروپوسین, ادب کی دستک, ایک نسل کی تعمیر, کیا اسکول اپنا امتحان پاس کر رہے ہیں, بریکنگ باؤنڈریز, انسپائرنگ مین ان ہیومینٹیز, سوشل میڈیا بمقابلہ روایتی میڈیا, ہائر ایجوکیشن, ایجز آف ڈیلٹا کے عنوان سے سیشن میں ماہرین نے تبادلہ خیال کیا. پاکستان کا ادب کوس میں شینا, بلوچستی, بلتی, گوجری اور کوہستانی اور ساری اس میں سے بہت سی زبانیں ایسی ہیں جن کو ہم سرائکی بھی کہتے ہیں. ادب میلے میں فورس اینڈ پرل کے حوالے سے دستاویزی فلم کی بھی نمائش کی گئی. پاکستان میں مشاعرے کی اہمیت کے ساتھ ساتھ تنویر انجم نے اپنی نظمیں اور غزلیں بھی پیش کی. زاہد حسین کی کتاب فیس ٹو فیس ود بے نظیر پر ایک سیشن میں شیری رحمان, رضا ربانی نے بے نظیر کی زندگی پر گفتگو کی. دیکھیے, ایک بھٹو تھی اور اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی, اس میں کوئی ابہام نہیں تھا اور کوئی ڈائلیوشن نہیں تھی. ان کی تشخص, ان کی آئیڈینٹی اپنے جینڈر سے بڑی تھی, اور وہ پھر ہر قسم کے ایشو پر بات کر سکتے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ مختلف ٹکڑوں میں اور ایتھنیسٹیز اور ریلیجس ایکسٹریمزم کی طرف جا رہا ہے, وہ نہ ہوتا.
किताबों के दीगर सेशंस में शहबाज तासीर की किताब ए मेमोर ऑफ फेथ, फैमिली एंड 5 years in captivity, उमर शाहिद हामिद की कुतुब बैटरियाल और कैदी, किशोर नाहिद की तार तार पेरहान और पाकिस्तान की जरखेज ज़बानियाँ और अब्दुल समद खान अचकजई की सौंक उमरी माई लाइफ एंड टाइम्स पेश की गई। मेले में ग्रेफ थिएटर की जानिब से आर्ट या आटा पेश किया गया, जिसमें अदाकार खालिद अनम, फायजा काजी, खलीफा शजीरुद्दीन, उम्मीद रियाज और आयशा शेख ने मरहूम इमरान असलम को खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन मन्नान के साथ हमना निसार, सिटी 21। आर्ट्स काउंसिल में जारी थिएटर वाइट प्लग का आखिरी रोज़ महर जाफरी की हिदायतकारी पर बने थिएटर प्ले को देखने अदाकारा हिना ख्वाजा बयात की शिरकत। अदाकारा ने थिएटर की कहानी को बेहतरीन इंतखाब करार दिया। सैयद ज़ुबैर राशिद से मज़ीद जानेंगे, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त मारूफ अदाकारा हिना ख्वाजा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और इस वक्त हम आर्ट्स काउंसिल कराची में मौजूद हैं। वाइट प्लग कराची में मौसम सरमा की बारिश के साथ एंट्री, बाजारों में लिहाफ, रज़ाइयों और गद्दों की तैयारी तेज़ हो गई, लेकिन महंगाई के सताए कारीगर उजरत ना मिलने का शिकवा करते रहे। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। जाड़े की आमद के साथ ही शहर कायद ठंडी हवाओं का मस्कन बन गया। सर्द मौसम की बदौलत लिहाफ, रज़ाइयों और गद्दों की तैयारी तेज हो गई। कारीगरों के मुताबिक लिहाफ और रज़ाइयों की तैयारी मेहनत तलब होती है और दिन में 7 से 8 सिंगल बेड के लिहाफ तैयार कर लेते हैं, जबकि औसतन यौमिया उजरत 1300 रुपए तक मिलती है और महंगाई के दौर में इस उजरत में गुजारा करना मुहाल हो जाता है। एक दिन में 7-8 बन जाते हैं। सादा तकिया जो 10-15 मिनट लग जाते हैं, 10 मिनट। महंगाई तो बहुत है, बस अल्लाह पाक चला रहा है, वही पूरा कर रहा है। महंगाई का नस्बत देख रहे हैं तो बहुत मुश्किल है। लिहाफ, रज़ाइयाँ, तकिए और गद्दों की तैयारी में रुई के साथ उड़ने वाली धूल मिट्टी सांस की बीमारी का सबब बनती है। ये मिट्टी उड़ती है, जो ये सब जाती है मुंह में, नाक में, तो हमको जो है ना गुड़ खाना पड़ता है। गुड़ खा के ताकि हम लोग का पूरा सीना जो है ना साफ हो जाता है। तो तकरीबन कम से कम 50 साल हो गए हैं ये काम में। अभी महंगाई के वजह से बहुत परेशान है हम ना, बहुत परेशान है, गुजारा मुश्किल है। कारीगर कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, लेकिन काम में सिर्फ होने वाली मुशक्कत के मुताबिक उजरत मिल जाए तो मेहनत का सिला मिल जाता है। कैमरामैन इमरान AK के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।